ہمارے یہاں بڑی بات چلی ہوئی ہے، سند دکھائیے، راوی دکھائیے، یہ روایت سند کے اعتبار سے حسن ہے، ضعیف ہے، کبھی ہے، کمزور ہے، کیا ہے، سند کے حوالے سے دکھائیے۔ روایت موجود نہ ہو، میں زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ آقا عبدالصمد حمدانی نے بحر المعارف نے امام سے روایت کیا، امام نے ارشاد فرمایا جب ہمارے فضائل کی روایت تم تک پہنچے پھر یہ نہ دیکھا کرو بتانے والا کون ہے۔ جو ہے میرے محترم دوستوں، اس لیے جو فضائل بیان ہوگا، جو بیان کرے وہ سچ ہے۔ بلکہ اور آسان کر دوں آپ کے لیے، علی کے فضائل کے معاملے میں یہ حسن، ضعیف، کبھی کمزور، یہ کوئی پیمانہ ہی نہیں، یا سچ ہوگی یا جھوٹ، یا سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اب سچ کب ہے اور جھوٹ کب ہے، آسان سا پیمانہ ہے۔ یہ جو روایت کا بھی پہلا حصہ پڑھا، جس نے ہمارے باطن کا انکار کیا اور صرف ظاہر پر ایمان رکھا، اسے کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ پھر فرمایا فَمِن بَعْدِهِمْ جَاءَ قَوْمٌ، ان کے بعد یہ والے جو ہیں جو ظاہر پر ایمان رکھیں گے باطن پر نہیں رکھیں گے، جَاءَ قَوْمٌ، ایک قوم آئے گی، آمنوا بالباطن وکافروا بالظاہر، وہ باطن کو مان لیں گے، ہمارے ظاہر کا انکار کر دیں گے، فلا ينفعهم شيئا، انہیں بھی کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، انہیں بھی کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ علی کے فضائل کے صرف دو معیار، یا سچ یا جھوٹ۔ سچ کا بیان جب تک بیان ہوتا رہے، علی کا اختیار وہ سچ ہے، اور جھوٹ صرف ایک ہے کہ کوئی کہہ دے کہ علی اللہ ہے۔ توجہ ہے، میں نے کچھ عرض کیا اپنے دوستوں کے سامنے، پہنچ گئی ہے بات؟ صرف یہ اکیلی جھوٹ ہوگی بات، اس کے علاوہ علی کے بارے میں جو کہا جائے گا وہ سچ ہے، کچھ کہہ دیا جائے اور اس کچھ کی کوئی حد نہیں ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما۔ جھوٹ صرف ایک ہے، یہ کہہ دینا کہ وہ اللہ ہے، اور وہ اس لیے کہ علی نے خود کہا کہ میں نہیں ہوں، بس یہ معیار ہے۔ اس کے علاوہ پھر کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے، جو کہا جائے گا وہ سب کچھ سچ ہوگا۔ اور اب کسی نے کسی جو میں سے ایک کا انکار کر دیا، اعمال ہفت ہو جائیں گے، اعمال ہفت ہو جائیں گے، قیامت کے دن اس کے لیے میزان لگے گا ہی نہیں، اس کے لیے میزان۔ اچھا، اب جو قیامت کا میزان ہے، بس دو آیتیں اور پڑھوں اور میں نے سمیٹ لیا اپنے میں۔ جو قیامت کا میزان ہے وہ کس چیز کا وزن ہوگا، کاہے کا وزن ہوگا اس دن، کیا چیز ہے جس کا اس دن؟ سورہ اعراف کو جا کے دیکھنا، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا الوزن یومئذ الحق، اس دن وزن صرف حق کا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس دن وزن صرف اور صرف حق کا ہوگا۔ سورہ اعراف، اس دن وزن بالکل شروع میں غالباً 7ویں یا 8ویں آیت ہے یہ، اس دن وزن صرف اور صرف حق کا ہوگا، اس دن وزن صرف حق کا ہوگا، اور کم از کم تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ حق کون ہے۔ سلامت رہے۔ آپ میں جملہ کہہ دوں، اگر ان کیس عمل تلنے ہی ہیں، عمل تو بات بات میں نتیجہ دوں گا، اگر تلنے ہی ہیں، اگر تولنے ہی ہیں، تو پھر وزن حق کا ہے، پھر جس کے عمل میں علی ہے وہ تل جائے گا، جس میں نہیں ہے نہیں تولا جائے۔ علی ہے، علی علی مولا کو جو دادا، جس نے الوزن یومئذ الحق، اس دن وزن حق کا ہے، اس کا مطلب جس نے اپنے عمل سے علی نکالا، اس نے عمل سے وزن نکال دیا، اس نے عمل سے وزن نکال دیا۔ اور یہ کہنے کے بعد نا سورہ اعراف میں بھی خداوند عالم نے یہی وضاحت کی ہے، الوزن یومئذ الحق، اس دن وزن حق کا ہے۔ اولئک الذین من ثقلت موازینہ،
اولئک هم المفلحون، وہ لوگ کہ اب یہ کہہ کر کے وزن حق کا ہے، پھر فرمایا جن کے وزن زیادہ ہے، جن کے وزن زیادہ ہے، اولئک هم المفلحون، وہ فلاح پا گئے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ومن ثقلت موازینہ اولئک خسروا انفسہم، وہ لوگ کہ آپ جنہوں نے حق کو نکال دیا ہے ان کا وزن ہلکا ہو گیا ہے، اور یہ وزن ہلکا کر کے انہوں نے اپنا ہی نقصان کر لیا ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے، خسروا انفسہم، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہمارا کچھ نہیں گیا، نہ وزن کا کچھ گیا ہے، انہوں نے اپنا نقصان کر لیا ہے، انہوں نے اپنا خسارہ کر لیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں پہنچا لیا ہے۔ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ابھی آپ کو بتایا آیت کیا ہے؟ علی کی ولایت ہے، علی کی ولایت ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے جس نے علی کی ولایت کے ساتھ ظلم کیا، اب ولایت کے ساتھ کیا ظلم ہوگا؟ ولایت کوئی وجود ہے جسے مارا جائے گا، جسے کاٹ دیا جائے گا؟ نہیں، جس نے ولایت کے ساتھ ظلم کیا، ولایت کے ساتھ ظلم کا مراد ہے کہ جس نے ولایت کا انکار کیا، جس نے انکار کیا، وزن ہلکا ہو گیا، وہ جہنم چلا گیا۔ اللہ اکبر، علی ولی، علی ولی، علی ولی۔ سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ بس ایک آخری نتیجہ اور ایک سوال کا جواب، اور میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو، وقت تمام ہوا چاہتا ہے۔ یہ ابھی آپ کو کہا اگر تلنا ہے، یہ پھر لفظ ہے اگر تلنا ہے، اگر تلنا ہے تو پھر وزن حق کا ہوگا، حق علی ہے۔ لیکن پوری تقریر میں آپ کو کہنے آیا اعمال تولے نہیں جا سکتے، اعمال گنے جاتے ہیں، گننے کے لیے وجود چاہیے۔ پتہ نہیں میں نے جملہ کہہ دیا ہے، اب آپ یہاں جاگ کے بیٹھے ہوئے ہیں، رات ہو گئی ہے یا نیند آ گیا ہے، گننے کے لیے وجود چاہیے جو گنے۔ توجہ نہیں فرما رہے، گننے کے لیے وجود چاہیے جو گنے۔ اس کا مطلب جو میزان الاعمال ہے وہ کوئی ترازو نہیں ہوگا، وہ کوئی وجود ہوگا۔ اور اب وجود کون ہے پتہ تب لگا جب میں شام علی کی بیٹی کی زیارت کرنے گیا، باہر زیارت نامہ لکھا ہوا تھا، السلام علیک یا بنت میزان الاعمال، اس پر سلام جو اس کی بیٹی ہے، جو اعمال کا میزان ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ میزان کے لیے چلے، یہ تو میں نے اپنے یہاں سے روایت پڑھ دی نا کہ میزان سے مراد علی ہے جس نے اعمال روز محشر گننے ہیں، اعمال کا حساب لگانا ہے۔ ہمیں چھوڑ دو، دنیا والوں کو یہ کہتا ہوں نہ مانو علی کو، کوئی اور ہے تو لے آؤ۔ سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ ہاں انصاف کی آنکھ کھول کے دیکھنا، انصاف کی آنکھ کھول کے دیکھنا، کوئی ملے جو روز محشر اس حال میں ہو کہ لوگوں کے گن سکے۔ تم جتنے لاؤ گے ہر ایک کو اپنی بڑی ہوگی۔ سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ دیکھیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں، نفسی نفسی بھائی نے پکار کے دے دیا، اور یہ جو اس دن نفسی نفسی کی صدا ہوگی نا، یہ نبی پکار رہے ہوں گے۔ جہاں نبی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی کا عمل گن سکے، وہاں امتی کہاں آئے گا؟ سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ اس دن بس اس مقام پہ یا میرا نبی ہے جس کے دروازے پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہماری بخشش کروا دے۔ سارے نبی میرے نبی کے دروازے پر ہوں گے، ہاں، کیونکہ میرا نبی ان پر شاہد ہے۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب عام نبی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ کسی کے اعمال کا حساب کر سکیں، تو نبی اس حال میں نہیں،
تو امت اس حال میں کہاں ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہوا تمہارے پاس رستہ ہی کوئی نہیں اس کے سوا کہ علی کو مان لو. دنیا کے پاس اور رستہ ہی کوئی نہیں ہے کہ علی کو مان لیا جائے. میزان کون ہے؟ علی ہے. اور بس اب وہ ترجمہ کر لو اور اسی کو باندھ کے لے جاؤ اپنے ساتھ اور اسی کو ہمیشہ اپنا معیار رکھنا. یہاں پہ اس آیت کی تفسیر میں معصوم نے ارشاد فرمایا تھا سما سے مراد رسول ہے. آیت یاد ہے نا جو میں نے پڑھی تھی سما رفعہا ووضع المیزان. سما سے مراد رسول ہے, میزان سے مراد علی ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے محمد کو بلندی عطا کی ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ کو بلندی عطا کی گئی ہے. ووضع المیزان اور علی کو مقرر کیا گیا ہے. اور خبردار اللہ تطغوا فی المیزان, علی کے معاملے میں حدوں سے تجاوز نہ کرنا. علی کے معاملے میں حدوں سے تجاوز نہ کرنا. یہاں پہ جو حق کے علی ہے اسے انصاف کے ساتھ پورا رکھنا اور باقی اب پورا رکھنا. اور اس کے بعد کیا کہا گیا فلا تکسر المیزان, علی کو گھٹانا نہیں کیونکہ بڑھا تو کوئی سکتا ہی نہیں.